شہید ہو گیا پیاسا حسین ہائے حسین۔ پھر یوں ہوا کہ آنکھوں سے لینا پڑی مدد، پھر یوں ہوا کہ آنکھوں سے لینا پڑی مدد، لفظوں میں آ سکی نہ محبت حسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان الدین نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں آپ تمام کی خدمت میں۔ پروگرام پیغام کربلا جو پہلی محرم سے 40 تک اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، حسینی چینل پر یہ پروگرام نشر ہونے والا ہے، جس میں ہر روز ایک نئے عالم دین ہمارے ساتھ اور ایک نئے نوحہ خان شامل ہوتے ہیں۔ آج محرم کے سلسلے سے پہلی محرم کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، جس میں ہمارے جو مہمانان ہیں سب سے پہلے ان کا تعارف کرانا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو پیغام امام حسین علیہ السلام کربلا کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان علی جناب اثر نصیر آبادی صاحب جو یہاں سے نوحے پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے اس پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے چلیں گے علی جناب اثر نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں اور چاہیں گے ایک نوحہ ہمارے مومنین، ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، شہ نے یہ کہا لاشے سقائے حرم سے، بابا کی طرح تم بھی جدا ہو گئے ہم سے، ہاں دو بار یتیمی میری بہنوں پہ ہے آئی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، ہاں بچی نے کہا شاہ سے فرض اپنا نبھاؤں، ہاں نزدیک اگر ہے کوئی بستی تو میں جاؤں، امّو کا کفن لائے گی امّو کی فدائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، صدیوں سے ہے جاری، صدیوں سے ہے طاری، یہ فضا رنج و علم کی، یہ چاند جو جھل ہوا نظروں سے حرم کی، پھر ثانی زہرا نے کہا عید منائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی۔ تو یہ تو تھے علی جناب اثر نصیر آبادی صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم چلیں گے جناب کی خدمت میں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور جگہ جگہ پر مجالس کا سلسلہ ہے، ماتم کا سلسلہ ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے جو قربانی پیش کی تھی تو ان کو یاد کرنے کے لیے یہ محرم منایا جاتا ہے، اور حق کی حمایت میں تمام عزادار جو ہے جلوس بھی نکالتے ہیں، ماتم مجلس بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں عزاداری کا جو ایک طریقہ ہے اس کو لوگوں تک بتاتے ہیں کہ یہ مظلوم کا ماتم ہے۔ تو ہم چاہیں گے جناب کہ جو مقصد عزاداری ہے، آخر ہمارے ویورز جو ناظرین ہیں ان کو بتائیے کہ مقصد عزاداری آخر ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عزاداری جو کہ واقعاً اہم عمل میں سے ایک عمل ہے، اور عزاداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی یاد کو باقی رکھنا، جی، کسی یاد کو برقرار رکھنا، اور یہ عزاداری جو ہے جناب زینب کی سیرتوں میں سے ایک سیرت ہے، جی، کیونکہ کربلا کا واقعے کے بعد جو ہے جناب زینب نے
یعنی عزاداری جو گزار کی تھی اور برپا کیا تھا جی وہ شام کے ملک میں کیا تھا. جب زندان سے رہائی کا حکم آیا تھا تو جناب سید سجاد علیہ السلام نے جناب زینب سے یہ کہا تھا کہ اماں ہم تو آزاد ہو گئے ہیں, اب چاہے یہاں رہیں اور چاہے مدینے چلے جائیں. تو جناب زینب نے یہ کہا تھا کہ یزید سے کہہ دو کہ ایک گھر خالی کروا دے تاکہ اس گھر میں ہم بھیا کا ماتم کر سکیں جو ابھی تک ہم نے ماتم نہیں کیا ہے. تو ایک طریقے سے جو ہے جناب زینب نے حق کا پرچم جو ہے جناب زینب نے اسی دشمن کے ملک میں, دشمن کے شہر میں جو ہے برگزار کیا اور برپا کیا, اور عزاداری کے ذریعے پیغامات کربلا کو جو ہے عورتوں کے درمیان عام کیا. کیونکہ جناب زینب نے عورتوں کے درمیان تقریر کی تھی, باقاعدہ بیان کیا تھا کہ ہمارا مقصد کیا تھا. تو باقاعدہ جو ہے خطبات کے ذریعے اور اس طرح عزاداری کے ذریعے جناب زینب نے مقصد شہادت حسین کو بیان کیا تھا, لوگوں کو بتایا. اور جناب زینب نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس عزاداری کے سلسلے میں اور حسین کے مقصد کو عیاں اور روشن کرنے میں, کیونکہ ان کی زحمتیں بہت زیادہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عزاداری قرآن کے ذریعے بھی جو ہے اس کی اہمیت برقرار ہے, اس کی اسی لیے جو ہے ہمیں عزاداری کو اہمیت دینی چاہیے. یعنی شاعر اللہ, جی شاعر اللہ ہے, من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے قدم آگے بڑھائے گا تو اس کے دل کی پاکیزگی کا سبب بنے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایام اللہ میں سے ہے, جی اللہ کے دنوں میں سے ہے. ہاں یہ محرم کے جو دن چل رہے ہیں, عزاداری جو ہے یعنی خود کربلا کا واقعہ جو ہے یہ ایام اللہ میں سے, کیونکہ جو ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تم ایام اللہ کی یاد کو باقی رکھو. جی تو ایام اللہ کے لیے جو ہے ایام اللہ یعنی اللہ کے دن, تو اس میں جو ہے یہ تفسیر کی جا رہی ہے اس میں ایام اللہ سے کہ ہر وہ واقعہ جس کے ذریعے اللہ کی یاد باقی رہے اسے ایام اللہ کہا جاتا ہے. ایام اللہ, ان دنوں کو ایام اللہ کہا جاتا ہے جس دن میں یہ واقعہ پیش آیا. جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نار نمرودی میں گئے ہے نا, اور اللہ نے جو ان کو بچایا, آگ سے بچ گئے, تو یہ جو ہے یہ بھی ایک دن ایام اللہ میں اس کو یاد کرنا ہے. اسی طریقے سے کربلا کا واقعہ بھی جو ہے ایام اللہ میں بے شک خدا کی یاد ہمیں دلا رہا ہے, خدا کی یاد. اب آپ دیکھیے جناب یعنی امام حسین سلام نے جو ہے یہی تو وہاں پہ نماز کا برگزار کرنا اور پھر اللہ کے مقصد کو جو ہے روشن کرنا اور بتانا باقاعدہ, تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایام اللہ میں سے ہے. تو اس لیے کربلا کا واقعہ جو ہے ایام اللہ میں سے ہے, تو اس لیے ہمیں جو ہے اس کربلا واقعے کو یاد کرنا ہے, اسی کو عزاداری کہتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو نبی سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اعلان کر دو کہ ہمیں اجر رسالت نہیں چاہیے. اچھا, لا اسألکم, میں تم سے سوال ہی نہیں کرتا اجر رسالت کے لیے کہ جو ہم نے رسالت کا پیغام پہنچایا ہے, اللہ کے پیغامات کو پہنچایا, اس کا اجر چاہیے, ہمیں اجر نہیں چاہیے مگر مودت قربہ. اچھا, قربہ سے محبت. جی قرابت داروں کی محبت اور مودت جو ہے یہ باقاعدہ یعنی یہ اجر رسالت ہے. یعنی اب آپ غور کریں کہ 23 سال جو نبی نے پیغامات الہیہ کو پہنچایا ہے اس کا اجر جو ہے یہ ہے قرابت داروں سے محبت مودت. تو اب ظاہر سی بات جب یہ ہے تو پھر یہ کربلا کے واقعے کو ہم ذکر کر کے اور حسینیت کو اپنے دلوں میں بسا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں, مودت کرتے ہیں. تو یہ عزاداری کے ذریعے ہی یہ کام انجام پاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جتنا چیز یعنی جس کو دبایا جاتا ہے اتنی وہ چیز ابھر کر سامنے آتی ہے. تو یہ عزاداری جو ہے باقاعدہ یعنی ابھر کر آئی ہے, اور آج جو ہے ہر آدمی جو ہے عزاداری کے لیے آگے, کیونکہ ظاہر حسین کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس طریقے سے وہ شعر نہیں ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو ظاہر سی بات ہے کہ حسینیت ایک حق کا پیغام, انسانیت کا پیغام, جو بھی حق کا یعنی کہ طرفدار ہوگا وہ امام حسین کے ساتھ ہے. تو یہ باقاعدہ جو ہے ہر ایک کے ذہن میں بات آتی ہے. تو عزاداری کی ایک اہمیت بھی ہے اور عزاداری کا مقصد بھی ہے, اور مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہم باقاعدہ اپنے مطلب کی وجود کو اور اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں. کیونکہ حسین نے جو پیغام دیا تھا
تو بھائی پیغام کربلا تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا. جی جی بالکل. جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم جی کے جی پیغام کو ہمیں سمجھنا چاہیے نا. بے شک بالکل تو جب سمجھنا چاہیے. ہم پیغام کو عزاداری کے ذریعے پیغام کو نہیں سمجھیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہاں مقصد نہیں اتنا. روح عزاداری یہی تو ہے. عزاداری روح عزاداری یہی ہے کہ جس کے ذریعے اپنی کردار کو بنا سکے, بے شک کردار سازی ہو سکے. تو یہی مسئلہ ہے. جی آپ کی طرف میں دوبارہ بھی آؤں گا جناب. اس وقت چلیں گے عالی جناب اثر نصر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ ایک نو اور ہمارے مومنین ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں. جو درد فاطمہ نے علی سے چھپائے ہیں, تنہائی میں کنیز کو اپنی سنائے ہیں. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے, حسن نے دیکھا ہے مجھ کو, حسن نے دیکھا ہے مجھ کو, تماچے کھاتے ہوئے, بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. ہاں بوالحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا, اور مگر لین نے درے سے یوں مجھے مارا, اور زمین پہ آ گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے, بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. ارے نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم, ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم, سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے, بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. تو یہ تو تھے عالی جناب اثر نصر آبادی صاحب جو یہاں سے نوا پیش فرما رہے تھے. جناب جیسے کہ ایک سوال اور ہمارے پاس ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے کیا کیا اثرات بین الاقوامی سطح پر نمایاں ہو کر سامنے آئے, اس حوالے سے بھی میرا سوال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امام حسین السلام کی قربانی کا جو اثر اور مقصد اگر آپ غور کریں تو اگر ایک ادھر سے ہم چلتے ہیں کہ اگر مدینے میں امام حسین السلام رہ جاتے ہیں اور امام حسین السلام کربلا کے واقعات ان کے سامنے پیش نہ آتا اور وہاں کربلا نہ جاتے تو کیا نتیجہ نکلتا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں اور حقانیت کسے کہتے ہیں اور حق کسے کہتے ہیں. کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہ جاتے ہیں تو حق دب جاتا. میڈیا تو اس زمانے میں تھی نہیں, مدینے سے باہر کوئی پیغام پہنچتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر امام حسین السلام جب مدینہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں تو اپنے مقصد کو بیان بھی کر رہے ہیں تاکہ سب سمجھ لیں کیا مقصد ہے, آخر ہم کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ایک دم سے مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے نانا اور بابا کے سیرت پہ چل رہا ہوں اور امر معروف نہی منکر کرنا چاہتا ہوں, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تو یہ مشن لے کر مولا چلے, اور یہ بھی کہا کہ ہم نے نہ ظلم کرنا ہے ہمیں نہ ہمیں حکومت کی لالچ ہے. یہ کہہ کر مولا وہاں چلے. مکے آئے, مکے میں بھی نہیں رہ پائے کیونکہ حج کو عمرے میں بدل دیا. 8 ذی الحجہ کو جو ہے جبکہ لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور امام اسی وقت جو ہے عمرہ کر کے جو ہے مولا وہاں جا رہے ہیں. یہ بھی دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخر ہم
کربلا کے پیغامات میں یہ بھی شامل ہے جی. کیا یہ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یعنی حرمت کعبہ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. بے شک جی. کعبہ کا احترام کرنا ہمارا مقصد ہے. بے شک. جو امن و امان کی جگہ ہے وہاں پر کچھ تو کشتار نہ ہو، خون ریزی برپا نہ ہو، اس لیے کیونکہ ظاہر سے وہاں سے نکلے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ یزیدی جو ہے وہ حاجیوں کے بیش میں وہاں پہنچے تھے. ہاں امام کو قتل کرنے کی سازش تھی ان کی کہ امام جو ہے حج کرتے رہیں گے، اس وقت توجہ نہیں کریں گے، اسی طرح ان کو قتل کر دیا جائے گا. جس طرح جناب مولا کائنات کو جو ہے سجدے کے حالت میں قتل کر دیا گیا، تو ویسے یہ سوچ رہے تھے کہ حج کی حالت میں جو حج کرتے رہیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ حرمت کعبہ کو بھی بچانا تھا اور اپنے مقصد کو عیا بھی کرنا تھا. بے شک. جب امام حسین السلام نے مکہ چھوڑا ہے تو سب کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ آخر نواز رسول مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے، حج کیوں نہیں کر رہا ہے. تو سوالات جو پیدا ہوئے تو اس میں بہرحال جوابات ذہن میں آئیں گے، سوال کیے جائیں گے. تو اسی بنیاد پر امام حسین السلام نے مکہ معظمہ کو چھوڑا ہے. اور ادھر جو ہے جناب مسلم نے عقیل نے خط بھی لکھ دیا تھا کہ آئیے، اور آئیے یہاں پہ جو ہے راستہ ہموار ہے، آپ آئیے کوفے میں. تو امام حسین السلام مکے سے کوفے تک جا رہے تھے. اب اس کے بعد درمیان میں یہ ہوا کہ حر کے لشکر نے جو ہے امام کو راستہ روک لیا امام کا، ٹھیک ہے نا. اس کا امام کا جب راستہ روک لیا تو پھر جب وہ قافلہ چلا ہے تو کربلا معلی پہنچا. تو کربلا معلی میں جو ہے باقاعدہ یعنی وہ گھوڑا جو ہے رک جاتا ہے مولا کا، آگے نہیں بڑھتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن زیاد نے بھی جو ہے خط لکھا اس کو یعنی ان کو حر کے لشکر کو کہ تم جہاں پر ہو وہیں رک جاؤ. تو جب یہ خط پہنچا ہے تو وہ کربلا کا یعنی کربلا کی جگہ تھی، تو وہیں پہ پہنچا، کربلا پہنچا تو یہ خط پہنچا تو وہیں پہ جو ہے روک دیا گیا. وہ کربلا کا واقعہ پورا پیش آیا. تو مقصد صرف اتنا کہنے کا ہے کہ اس کا اثر کیا پیدا ہوا. اب ایک جملے میں جلدی سے اثر یہ پیدا ہوا کہ جب یزید جو ممبر میں بیٹھ کے جو ہے یعنی جو علی اعلان شراب پیتا تھا، علی اعلان جو ہے گناہوں کا ملوث ہوتا تھا، علی اعلان حرام کو حلال کرتا تھا، تو یہ تمام چیزیں عیا ہو گئے روز روشن کہ امام حسین السلام نے کربلا میں جو ہے باقاعدہ یزیدیوں سے سوال کیا کہ بتاؤ کیا ہم نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے. تو سب نے کہا کہ مولا اے حسین آپ نے نہ حلال کو حرام کیا ہے نہ حرام کو حلال کیا ہے. تو مولا نے کہا پھر کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو. تب انہوں نے جو ہے برجستہ ایک جملہ کہا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے دشمنی میں، یعنی انتقامی جذبہ لے کر جو ہے کربلا میں جو ہے یزیدی پہنچے تھے. کہ اب ظاہر سے بات ان کو سمجھایا گیا تھا اور وہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں کو مارا ہے تو وہاں جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں، تو اب ظاہر سے بات ہے ان کا بدلہ لیا جائے. تو مثلا علی کا بدلہ حسین سے لیا جا رہا ہے بغضاً لابی کی بنیاد پر. تو مین مقصد یہاں پر یہ صرف یہ ہے کہ یزید کے چہرے پر جو اسلام کا نقاب پڑا ہوا تھا وہ ہٹانا چاہ رہے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور وہی ہوا کہ آج تک جو ہے کوئی بھی قوم ہو ہر کوئی جو ہے یزید کو برا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی یزید جو ہے اپنے کو کہنا پسند نہیں کرتا. یزیدیت کے ہے اصل ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی. تو اس کے اثرات جو قربانی کے ہوئے وہ یہی ہوئے کہ امام حسین السلام نے حق اور باطل میں ایک تمیز پیدا کر دی، الگ الگ کر دیا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، انسانیت کیا ہے، غیر انسانیت کیا ہے، تمام باتیں. ورنہ آپ دیکھیے ایک جملے میں ایک بات کہہ دیا جائے کہ حر کے لشکر نے جب امام کا راستہ روکا تو امام نے انسانیت دکھا کر یہ کیا کہ جتنا پانی ان کے پاس تھا سب پلا دیا. بجائے وہ لے کے جانا چاہیے تھا ان کو کربلا کے لیے، مگر وہ ان کو پلا دیا، دشمن کو سیراب کیا، دشمن کو. یہاں تک مولا عباس سے کہا جناب امام حسین السلام نے کہ تم جو ہے جانوروں کے سامنے پانی رکھو، جب تک وہ منہ نہ ہٹا لیں تب تک پانی نہ ہٹانا. یعنی اب آپ غور کریں کہ گھوڑوں کو پانی پلایا گیا، لشکر کو پانی پلایا گیا، لشکر کو جتنے راستہ روکا. اب آپ غور کریں راستہ روکا. ایک لمحے کے لیے اگر ہم اپنے کو وہاں پہ رکھیں تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھیا پانی میرے پاس ہے لیکن مجھے چھوڑ دو، میں راستہ جانے دو، ہم جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، تو پانی رکھا ہے پی لو اپنا. بھائی سودا کر سکتے تھے ہم لوگ، لیکن نہیں. امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے. ہمارا کردار اپنی جگہ پر ہے، اس کا کردار اپنی جگہ پہ. بے شک ہمیں انسانیت کا ثبوت دینا ہے. اور نتیجے میں جو ہے امام نے
پاک اللہ سب کو پانی پلا کر جو ہے سب کو حیات بخشی. بے شک غور کریں. جی جی جی. اور پھر جو ہے ہور کو جو ہے معاف کر کے, یہ بھی آپ بتائیں, آپ غور کریں کہ اس میں کہ ہور کتنے جو ہے راستہ روکا, لیکن پھر بھی امام حسین السلام کے بعد جب ہور آ جاتا ہے تو امام حسین السلام اس کو معاف کر کے دنیا لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو سریع الرضا کا مقصد کیا ہوتا ہے, جلدی راضی ہو جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے, معاف کر دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, یہ تمام باتیں. تو دنیا کو ایک پیغام دیا باقاعدہ, یہ اثار و قربانی کا ایک نتیجہ ہے جس میں جو ہے تمام باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح جو ہے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. اور پھر جو امام حسین السلام نے ایک جملہ جو کہا تھا کہ یعنی پیغام جو دیا تھا شیعوں کو کہ کاش تم یعنی جناب سید سجاد صاحب سے کہا کہ جب قید خاص شام سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرے, اور جب کسی غریب الوطن کی موت کو سنے تو میری موت کو یاد کر لیں. تو اب آپ غور کریں کہ اس میں دو پیغامات جو مولا نے دیے ہیں, ایک تو پانی پینا تو یاد کرنا, تو یہ بات جو ہے ذہن میں آئے گی جب بھی پانی ہم پی کر جو ہے حسین کو یاد کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ امام نے قربانی کیوں دی. جی بے شک. مطلب بھئی آج نمازیں باقی ہے تو اسی قربانی کے نتیجے میں ہے, آج روزہ باقی ہے تو یہ قربانی کے نتیجے میں ہے, حج کا سلسلہ جو باقی ہے وہ اسی قربانی کی وجہ سے ہے, ورنہ وہ کربلا کا واقعہ اگر نہ ہوتا تو یہ احکام الہیہ میں تبدیلی پیدا ہو چکی ہوتی. یزید اپنے لحاظ سے اپنے حساب سے جو ہے احکام کو پیش کرتا, یعنی کہ باطل کے راستے میں امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک لکیر کھینچی, وہ بتا دیا کہ یہ حق والا جو ہوگا وہ حسینی ہوگا اور جو باطل کی طرف ہوگا تو وہ یزیدی ہوگا. بس ہم کیونکہ میرے پاس قبلہ وقت بہت کم ہے, بس 1-2 منٹ میں ہم چاہیں گے کہ محرم, پہلی محرم کے حوالے سے کہ بھئی سب جگہ مجالس ہو رہی ہیں, نوحہ خوانی ہو رہی ہے, تو ایک آخری پیغام محرم کے حوالے سے, کیونکہ جو ہمارے ویور جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں آج پہلی محرم ہے, تو اس حوالے سے ضرور بتا دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب ہم محرم کرتے ہیں تو ایک طریقے تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے حسینی ہے, یہ شیعہ ہے, تو اب اس شیعت کو برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہی مولا کا قول جو چھٹے امام جعفر صادق صاحب کا قول ہے, اللہم صلی محمد علی محمد کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا, تم لوگ جو ہے میرے لیے زینت کے سبب بنو, عیبدار نہ بنو. یعنی کوئی انگلی اٹھا کے نہ کہے کہ دیکھو یہ شیعہ ہے, یہ عزادار امام حسین ہے, تو یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی غلط طریقے سے انگلی اٹھانا نہ پائے. ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے جس کے نتیجے میں حسینیت بھی باقی رہے اور کردار سازی بھی رہے. لوگ دیکھیں کہ آخر ہاں یہ شیعہ ہے, اتنے اچھے ہیں, اسی لحاظ سے لوگ جو ہے متوجہ ہوں اور اپنے کو چینج کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ انجمن ایک دوسرے کو جو ہے انجمن برا کہہ رہی ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے, آپ کا نمبر نہیں آیا, ٹھیک ہے ہم پڑھ دیتے ہیں, پہلے آپ پڑھ لیے, پہلے ہم پڑھ لیں, مقصد امام حسین ہے, آپ کو بھی کرنی ہے, ہم کو بھی کرنی ہے, مقصد امام حسین ہے, بھلے نمبر تھوڑی دیر میں آگے پیچھے آ جائے تو کوئی, سب حسینی ہیں. لڑنے اور جھگڑنے یا گالی دینے کی کوئی بات نہیں ہوئی, جیسے انجمن میں بات دفعہ ہونے لگتا ہے کہ ہماری جگہ پہ تو انہوں نے پڑھ دیا, ہم تو نہیں پڑھیں گے. یہ کوئی بات نہیں, مقصد امام حسین یہ ہے کہ بھئی وہ بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں. حسین کی ذکر کرنا ہے ہم کو, ہے نا, عزاداری کرنی ہے, پہلے آپ کر لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کر لیں گے بعد میں. صحیح ہے, یہ مطلب تو ہی نا کہ جو ہماری جگہ پہ آپ نے جو ہے نوحہ پڑھ دیا تو ہم آپ کو برا بھلا کہنے لگے, یہ غلط بات ہے. تو اس کو دھیان میں رکھنا ہے, صبر و تحمل جو حسین نے جو ہے ایک درس دیا ہے, ایثار و قربانی مولا نے جو ہے درس دیا ہے, یہ بتایا ہے کہ دیکھو اپنے حقوق کو جو ہے پیش کر دینا. ٹھیک ہے, ہمارا نمبر تھا, آپ نے کہا کہ بھائی ہم پڑھنے جا رہے ہیں, ذرا ہمیں جانا ہے, تو ٹھیک کوئی بات نہیں, آپ پہلے پڑھ لیں, ہم بعد میں پڑھ لیں گے, کوئی مسئلہ تو نہیں. شب داریوں میں یا عام دنوں میں جب نوحے پڑھے جاتے ہیں تو اس میں. اور دوسری بات ہے کہ ذاکرین بھی کو بھی چاہیے کہ کہ اس بات کا دھیان رکھے کہ کی ظاہر سے بات ہے پیغامات حسین کو زیادہ زیادہ عیا کریں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, دو چیزیں جو ہے اہم ہیں ہمارے یعنی مذہب میں, ہمارے یعنی دین میں, وہ دو چیزیں ہیں, ایک غدیر ہے اور ایک کربلا ہے. ان دونوں کو ہمیں اہم کرنا ہے. ہم یہی مطلب چاہیں گے کہ ذاکرین ہو, خطبہ ہو, مقصد حسین کو بالکل واضح کریں, بتائیں, ایک ایک پیغام کو بتائیں, کیونکہ کربلا کا واقعہ اگر بیان کرنا شروع کرے گا انسان تو 10 دن بھی اس کے لیے کم ہے. اس کے نتائج کیا ہے, اس کے فضائل کیا ہے, اس میں جو ہے کہتے کہ کیا کیا یعنی صفتیں پائی جاتی تھیں, وہ تمام اصحاب کی, اعزاء کی, تمام اقربا کی. آپ غور کیجئے کہ ایک جو ہے کہتے کہ
عیسائی المذہب جناب وہاب قلبی جی کیسے مومن بنے، کیسے امام کے چاہنے والے ہوئے. ابھی نئی شادی ہوئی تھی، آپ غور کریں، نئی شادی ہوئی تھی جناب وہاب کی، لیکن حسین کی حقانیت کو دیکھ کر حسینی بنے اور نتیجے میں امام پر قربان ہو گئے. اور باقاعدہ ان کی ماں کو آپ دیکھیے، جو واقعہ جو ہے غور کرنے کی بات ہے، کہا کہ جو ہم رائے خدا میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے. بے شک یہ سب چیزیں جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. یا وہاب کی زوجہ ہے، کہتی ہے چلو امام کے سامنے جو ہے وعدہ کرو. کیا وعدہ کرو؟ چلو انہیں کے سامنے بتائیں گے. اور امام کے سامنے کہا کہ یہ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں وعدہ لیجئے کہ ہمیں بھی جنت میں لے کے جائیں گے. آپ کو یہ یقین کی منزل ہے، یہ جذبہ، یہ عقیدت کا احترام یقین بھی ہے. یقین ہے کہ یہ جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، ہمیں بھی جنت میں لے جائیں. جی شفاعت ان کو. تو وہی مطلب کہنے کہ امام کے سامنے وعدہ. تو یہ آپ تینوں کے جو ہے کردار کو دیکھیے. اگر آپ جناب وہاب یقین کی منزل پر، زوجہ وہاب یقین کی منزل پر، ماں یعنی وہاب کی ماں وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہم رائے خدا میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیا، وہاں پہ بھی یقین کی منزل ہے. یقین کی منزل ہے. تمام کو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں پیغام کو جو ہے پیش نظر رکھنا ہے. یا جناب ایک جملے میں جناب یعنی زہرقین ہے نا، وہ جو ہے بہرحال زہرقین جو ہے ان کا بھی مذہب الگ تھا، لیکن بہرحال امام نے بلایا، فوراً آگے. پہلے جا رہے تھے، آناکانی کر رہے تھے، ہے نا. جب گئے آئے تو کہا زوجہ سے کہ ہم تو تمہیں طلاق دے دیں گے. کیوں دو گے؟ ہم تو جا رہے ہیں مولا کے ساتھ. جا رہے ہیں مولا کے ساتھ. یعنی جو یہ کہہ رہا تھا پہلے کہ ہم نے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، کھیت باڑی ہے، کون دیکھے گا، ہم کیسے جائیں. لیکن جیسے امام کے پاس گئے، سلام دعا ہوئی، گفتگو ہوئی، آ کر جو ہے یقین کی منزل طے کیا اور نتیجے میں جو ہے اس منزل پر فائز ہو گئے. تو آپ غور کریں کہ یعنی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے عزاداری کے ذریعے اور باقاعدہ جو ہے پیغامات کے ذریعے کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو پہلی محرم کے حوالے سے یہاں پر پروگرام پیغام کربلا میں گفتگو فرما رہے تھے. دوسرے مہمان ہمارے علی جناب اثر نصر آبادی صاحب جو یہاں سے نوا پیش فرما رہے تھے. اب اس پروگرام کا ٹائم یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سید زمرد النقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل اسی وقت آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین، ایک نئے نوحہ خان کے ساتھ. اب اس پروگرام کے اختتام کے لیے ہم چلیں گے علی جناب اثر نصر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ ایک نوحہ وہ پیش کر کے اس پروگرام کو اختتام کی منزلوں تک پہنچائیں. خدا حافظ. آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی زاچی دے، ہاں یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ہر ایک پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم، پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھینی
میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، اور ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دے